اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کائنات کے اندر بسنے والے انسانوں کے لیے ان گنت نعمتوں کو پیدا کیا، کہیں پھلوں کی صورت میں، کہیں سبزیوں کی صورت میں، کہیں اجناس کی صورت میں، اور کہیں جانوروں کی صورت میں، کہیں پرندوں کی صورت میں، کہیں مچھلیوں کی صورت میں، کہیں گائے اور بیل کی صورت میں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں بے شمار جگہ پر ارشاد فرمایا کہ تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ میرے بھائیو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ان گنت نعمتوں میں سے ایک بہترین نعمت گائے، بیل اور بچڑے کا گوشت ہے۔ میرے بھائیو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن کے اندر جس گوشت کا سب سے زیادہ تذکرہ کیا وہ گائے اور بچڑے کا گوشت ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جنتیوں کو بھی جو گوشت دینا ہے وہ بیل کا گوشت ہے۔ مچھلی کے جگر کے بعد جو دوسری ضیافت کی جائے گی وہ بیل کے گوشت کی ہے، وہ گائے کے گوشت کی ہے۔ بیف کے اندر پایا جانے والا آئرن ہمارے جسم کے ہیموگلوبن کو پیدا کرتا ہے۔ بیف کے اندر موجود سیلینیم، زنک اور آئرن ہمارے جسم کے اندر ہونے والی جو میٹابولک ڈس آرڈرز ہیں اس کے نتیجے میں جو توڑ پھوڑ ہوتی ہے میرے بھائی اور میری بہنوں، اس کو ریکور کرنے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بیف کے اندر ایک خاص پراپرٹی رکھی ہے، اور اسی میٹابولک ڈس آرڈر کی وجہ سے جو ہمارے جسم میں توڑ پھوڑ ہوتی ہے اور اس سے خلیے ٹوٹتے ہیں، اور ان خلیوں کے ٹوٹنے سے جو ہمارے بدن میں کمزوری، نکاہت آتی ہے، اس بیف کے ذریعے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے جسم میں ہونے والی اس پوری توڑ پھوڑ کو نہ صرف دوبارہ سے ہیل کرتا ہے بلکہ ان سارے توڑ پھوڑ کے نتیجے میں ہونے والی کمزوری کو، نکاہت کو، اور اس کے نتیجے میں ہونے والے جتنے بھی امراض ہیں میرے بھائی اور میری بہنوں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس بیف کے ذریعے سے ان ساری تکالیف کو ختم کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بیف کے اندر یہ خوبی رکھی ہے کہ یہ ہمارے ریڈ بلڈ سیل کو، ہمارے خون کے جو سرخ ذرات ہیں ان کو پیدا کرتا ہے، ان کی مقدار کو اور ان کی نشو و نما کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو ہمارے جسم میں ریڈ بلڈ سیل ہیں، جو خون کے سرخ ذرات ہیں، یہ بیف نہ صرف ان سرخ ذرات کو بڑھاتا ہے اور ان کی طاقت کو بڑھانے میں بہترین کردار ادا کرتا ہے۔ بیف کے اندر پایا جانے والا زنک ہمارے جسم میں پیدا ہونے والے نئے ٹیشوز کو تقویت دیتا ہے، نئے ٹیشوز کو، اس کی نشو و نما کو، اس کی افزائش کو بڑھاتا ہے۔ اور بیف کے اندر پایا جانے والا جو سیلینیم ہے میرے بھائیوں، وہ ہمارے جسم سے جتنی بھی غیر ضروری چکنائیاں ہیں، فیٹس ہیں اور جو فاسد مواد ہے، نہ صرف ان کو نکالتا ہے اور ہماری باڈی میں پیدا ہونے والے ایسے کیمیکلز جو ہماری باڈی کے لیے مفید نہیں ہیں ان کو ختم کرنے میں مددگار ہوتا ہے۔ بیف کے اندر پائے جانے والے وائٹامنز، خاص طور پہ وائٹامن اے، وائٹامن بی، وائٹامن ڈی، وائٹامن ای، وائٹامن سی میرے بھائی اور میری بہنوں ہماری ہڈیوں کو مضبوط کرتے ہیں، ہمارے دانتوں کو مضبوط کرتے ہیں، ہمارے دانتوں کی چمک کو، خوبصورتی کو بڑھاتے ہیں، ہمارے دانتوں کے اندر ہونے والی جو تکالیف ہیں میرے بھائی اور میری بہنوں اس کو ختم کرتے ہیں۔ وہ سارے کے سارے بیف کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وہ 8 بنیادی امائنو ایسڈ جو نہ صرف ہمارے جسم کو اور ہمارے جسم کے اندر جو امیون سسٹم ہے اس کو بیف کے اندر حیاتیاتی اعتبار سے جو ہمارے جسم میں پائے جانے والے وہ مکمل پروٹین جس کے اندر 8 کے 8 جز جن کو ہم امائنو ایسڈز کہتے ہیں میرے بھائی اور میری بہنوں، وہ سارے کے سارے جس کو ہماری باڈی پیدا نہیں کرتی، جس کو ہمیں ایکسٹرنلی باہر سے لینے ہوتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس بیف کے اندر ان سارے امائنو ایسڈز کو رکھا ہے۔ یہ نہ صرف ہمارے مسلز کو طاقت دیتے ہیں، قوت دیتے ہیں، بلکہ ان کی خوبصورتی کو، ان کی بناوٹ کو بنانے میں اور ان کو مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ سارے امائنو ایسڈز ہمارے امیون سسٹم کو ہیلدی رکھنے میں اور ہمارے امیون سسٹم کو بوسٹ اپ کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ یہ ہمارے جسم میں پیدا ہونے والی جو جوائنٹس کی پرابلم ہے، جو آرتھرائٹس کہلاتا ہے، اور خاص طور پہ جو آسٹروملیشیا آرتھرائٹس ہے، اس کے لیے بیف کا گوشت بہترین ہے۔ میرے بھائی اور میری بہنوں، یہ ہمارے جسم کے میں ہونے والی جو دردیں ہیں نہ صرف اس کو بہتر کرتا ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہماری جو کارٹیلیج ختم ہو جاتی ہے اس کو بہتر کرنے میں بھی مدد دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بیف کے اندر یہ خوبی رکھی ہے کہ یہ ہماری ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے، ہماری ہڈیوں کو طاقتور کرتا ہے، اور ہماری ہڈیوں کے ساتھ خاص طور پہ جو مسلز ہیں ان کو تقویت دیتا ہے، ان کو طاقت دیتا ہے، قوت دیتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بیف کے اندر جو ہمارے لیے فائدہ چھپایا ہے، یہ ہمارے اندر برداشت پیدا کرتا ہے۔ ہمارے اندر جو برداشت، جو صبر اور جو حوصلہ ہے میرے بھائیوں اور میری بہنوں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس بیف کے اندر یہ خوبی رکھی ہے کہ اس کے کھانے سے برداشت پیدا ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بیف کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایسے اجزاء رکھے ہیں، ایسے انگریڈینٹس رکھے ہیں جو ہماری نیند کو بہتر کرتے ہیں۔ ہماری نیند کو بہتر کرنے میں، ہماری نیند کو بڑھانے میں میرے بھائیوں بیف ایک بہترین اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا انعام ہے، ایک بہترین نعمت ہے۔ اور خاص طور پہ بچڑے کا جو گوشت ہے میرے بھائیوں اور میری بہنوں، یہ ہماری ہڈیوں کو، ہمارے پٹھوں کو
نہ صرف میرے محترم بھائی اور بہنوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں کے لیے گوشت کو پیدا کیا. یہ جتنے جانور ہیں، یہ گائے، یہ بیل، یہ بکرے، یہ بھیڑ، یہ چھترے، یہ دمبے، یہ پرندے، یہ مرغیاں، یہ مچھلیاں، میرے بھائی اور میری بہنوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان ساری نعمتوں کو، ان سارے جانوروں کو انسان کی صحت اور تندرستی کے لیے پیدا کیا. ایسا جانور جو 1 سال کا ہے، جیسا کہ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو قربانی کے جانوروں کی خوبیاں بتائی تھیں، اس میں جو شرط رکھی تھی کہ قربانی کا جانور دوندہ ہونا ضروری ہے، اور دوندہ جانور اسی وقت ہوگا جب میرے بھائیوں یہ جانور 1 سال سے بڑا ہوگا. اور میڈیکل سائنس بتاتی ہے کہ جو جانور 1 سال کا ہو جاتا ہے اس کا گوشت لذت کے اعتبار سے، طاقت کے اعتبار سے، قوت کے اعتبار سے نہ صرف بہترین ہو جاتا ہے، بلکہ میرے بھائیوں اور میری بہنوں یہ بہت ساری بیماریوں کے لیے ایک میڈیسن کی صورت اختیار کر لیتا ہے، اور اس کے اندر میڈیکل جو پراپرٹیز ہیں وہ پیدا ہو جاتی ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے ہمیں بتلایا کہ گوشت جتنے کھانے ہیں ان کا سردار ہے، اور گوشت کے اندر میرے بھائیوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جتنے ہمارے لیے بینیفٹس رکھے ہیں وہ نہ صرف ہمارے خون کو بڑھاتے ہیں، ہمارے جسم کو موٹا کرتے ہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہماری ہڈیوں کو تقویت دیتے ہیں، ہمارے دماغ کو تیز کرتے ہیں، ہماری آنکھوں کی بنائی کو بڑھاتے ہیں، ہمارے جسم کے اندر طاقت اور قوت اور فرحت لے کے آتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ میرے بھائیوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس مٹن کے اندر بہت ساری بیماریوں کا علاج رکھا، جیسا کہ IBS جس سے آج ان گنت لوگ پریشان ہیں، جس کو اریٹیشن باؤل سنڈروم بھی کہتے ہیں، جس کو سنگرانی بھی کہتے ہیں، جس کو آنتوں کی سوزش بھی کہتے ہیں، جس کو آنتوں کی جیسے السریٹو کولائٹس ہو جاتا ہے. میرے بھائی اور میری بہنوں اس کے ساتھ ساتھ شیٹیکا پین کے لیے جس کو ارک النساء کہا جاتا ہے، یہ بہترین دوائی ہے. اور پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی مٹن کے اندر جو گوشت تھا، اور خاص طور پہ جو پشت کا گوشت تھا، جو دستی کا گوشت تھا، جو گردن کا گوشت تھا، اس کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پسند فرماتے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ان چیزوں کو پسند فرمانا حقیقت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے قرآن کی جو آیت ہے، ہمارا نبی اس وقت تک بات نہیں کرتا جب تک تمہارا رب وہی نہیں کرتے. یہ مٹن جنتوں کی نعمت میں سے ایک نعمت ہے. مٹن کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نائٹروجن، چربی، نمکیات اور پانی کا مجموعہ رکھا ہے. ہمارے جسم میں نائٹروجن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت ضروری رکھی ہے، کیونکہ ہمارا بدن جب مختلف کام کر رہا ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے ہمارے جسم کے اعضاء اور ہمارے خلیے ڈیمیج ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے ان اعضاء کو دوبارہ سے ہیل کرنا چاہتا ہے، اور اس ہیل کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نائٹروجن والی غذاؤں کو رکھا ہے. اور مٹن کے اندر رب تعالیٰ نے بنڈل آف نائٹروجن رکھی ہے، اور یہ مٹن ہمارے ان اعضاء کو دوبارہ سے ہیل کرتا ہے، ان اعضاء کی مرمت کرتا ہے، اور ان اعضاء کو دوبارہ سے پریپیئر کرتا ہے، اور دوبارہ سے اس کو اس قابل بناتا ہے کہ وہ اپنی پرفارمنس اسی طرح سے کریں جس طرح سے رب العالمین چاہتے ہیں. انسان روزانہ جب محنت کرتا ہے، مشقت کرتا ہے، ورزش کرتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ سارا دن اپنے کام کاج میں مشغول رہتا ہے، اس کے جسم کے مختلف خلیے تحلیل ہونا شروع ہو جاتے ہیں. رب تعالیٰ ان تحلیل شدہ جو اجزاء ہیں، جو خلیے ہیں، رب تعالیٰ ان کو دوبارہ سے نئی زندگی دینا چاہتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مٹن کے اندر یہ خوبی رکھی ہے کہ وہ نہ صرف ہمارے ان خلیوں کو دوبارہ سے بناتے ہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ ہمارے خون کو پیدا کرتے ہیں، ہمارے مسلز کو پیدا کرتے ہیں، ہمارے جسم کے فائبرز کو بڑھاتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پٹھوں کو میرے بھائیوں اور میری بہنوں نہ صرف تقویت دیتے ہیں، بلکہ ہمارے پٹھوں کے اندر جتنی کمزوریاں ہوتی ہیں ان کمزوریوں کو دور کرتے ہیں. اسی وجہ سے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اسی وجہ سے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گوشت میں مٹن کا گوشت پسند تھا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بکری کے دست اور شانے کا گوشت پسند فرماتے تھے. اس کے ساتھ ساتھ نبی کریم رؤوف الرحیم جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مٹن کا مغز پسند کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بکری کا مغز بہت پسند تھا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مٹن کے اندر بے پناہ فائدے رکھے ہیں. یہ نہ صرف ہمارے جسم کے پٹھوں کو بڑھاتا ہے، گوشت کو بڑھاتا ہے، خون کو بڑھاتا ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جتنے لاغر جسم والے، کمزور جسم والے جو اپنے جسم کو فربا کرنا چاہتے ہیں، موٹا کرنا چاہتے ہیں، یہ جسم کو موٹاپا لاتا ہے، یہ جسم کو ہیلدی کرتا ہے، صحت مند کرتا ہے، تر و تازہ کرتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ قوت با کو بڑھاتا ہے. مردانہ طاقت کو بڑھانے میں میرے بھائیوں گوشت اپنی مثال آپ ہے. مٹن نہ صرف زود ہضم ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ صاف خون کو، مٹن کا گوشت TB کے مریضوں کے لیے میرے بھائی اور میری بہنوں بہترین غذا ہے.